السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے خلیفہ ہارون رشید اور بہلول مجنون۔ عبداللہ بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گئے اور وہاں چند روز قیام کیا، پھر کوچ کا حکم دیا۔ سب لوگوں نے کوچ کیا۔ بہلول مجنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور لڑکے ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے اور اوروں کو ان کو چھیڑنے کی رغبت دیتے۔ اسی حالت میں خلیفہ ہارون رشید کی سواری کی آمد شروع ہوئی۔ یہ دیکھ کر سب بچے بھاگ گئے۔ جب ہارون رشید کی سواری اس مقام پر پہنچی تو بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بآواز بلند پکارا کہ اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین۔ ہارون رشید نے پردہ اٹھا کر جواب دیا، لبیک اے مجنون، کیا کہتے ہو؟ بہلول نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، ہم سے ایمن بن معیل نے قدامہ بن عبداللہ عامری سے روایت کیا ہے۔ قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام منی میں ایک ایسے اونٹ پر سوار دیکھا کہ اس پر نہایت کم قیمت کجاوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ لوگوں کو ادھر ادھر نہ ہٹانا تھا، نہ مار داڑنا، نہ ہٹو بڑھو۔ پس اے امیر المومنین، اس سفر میں تیرا تواضع اور پستی اختیار کرنا تکبر اور بڑائی سے بہتر ہے۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ آنسو زمین پر گرنے لگے۔ پھر بہلول سے کہا، اے بہلول، ہمیں کچھ نصیحت کی باتیں سناؤ۔ انہوں نے کچھ شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی یہ مان لے کہ تو سارے زمین کا مالک ہو، اور یہ بھی مان لے کہ تمام عالم تیرا مطیع ہو گیا، لیکن اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر کیا فائدہ؟ کل تیرا ٹھکانہ قبر کے اندر ہوگا اور یہ اور وہ تیرے اوپر مٹی ڈالتا ہوگا۔ ہارون رشید یہ سن کر بہت رویا اور کہا، بہلول، تم نے خوب بات کی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال اور جمال عطا فرمایا ہو اور اس نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور اپنے جمال کو حرام سے بچایا، وہ حق تعالیٰ کے دفتر میں ابرار میں سے لکھا جائے گا۔ ہارون رشید نے کہا، بہلول، تم نے خوب کہا اور انعام کے بھی مستحق ہوئے۔ بہلول نے کہا، اپنا انعام اسے دے جو لے، ہمیں حاجت نہیں۔ پھر ہارون رشید نے کہا، بہلول، اگر تمہارے ذمے کچھ قرض ہو تو کہو، میں ادا کروں۔ کہا، میں دین کے بدلے دین ادا کرنا نہیں چاہتا۔ اہل حق کو ان کا حق دے اور اپنے نفس کا حق ادا کر۔ پھر ہارون رشید نے کہا، اگر رائے ہو تو کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ بہلول یہ سن کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، امیر المؤمنین، میں اور تو دونوں اللہ کے بندے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تو یاد رکھے اور مجھے بھول جائے؟ ہارون رشید یہ سن کر پردہ چھوڑ دیا اور سواری آگے بڑھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔